اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج بالقرآن کے ساتھ میں ہوں رکی ابو معاذ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن، خوف۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ شکایت یا سوال کرتے نظر آتے ہیں، جی مجھے ڈپریشن ہے، کوئی کہتا ہے میں 2 گولیاں کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں 3 کھاتا ہوں، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی سد باب جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ بتائیے گا، سوال بھی آتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ اگر 100 میں سے 60% یا 50% کر لیں، یہ ایسے مریض ہیں جو یہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میرے بھائی نوٹ کر لیں، یہ بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ مومن کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دل جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اس دلوں کو تازہ کس طرح رکھا جاتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جو میری بھائی بہنیں یہ اس مسئلے کا شکار ہیں، ان کے لیے میں بہت ہی ایک اچھا علاج بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باذن اللہ اگر وہ سچے دل سے کریں گے تو اس بیماری سے ان کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ بعض لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خوف، مطلب پاس سے کوئی چیز گزر گئی، گاڑی گزر گئی یا کسی نے ہاتھ لگا دیا، وہ ڈر گئے، اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ جو تجاوز کر جانا، یہ جو ہے یہ ایک بیماری کی صورت ہے۔ اس کے لیے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو نیند کی گولیاں دیتے ہیں اور وہ سوئے رہتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ تو میرے بھائی، اور ڈپریشن کا اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو بندہ ہمارا علاج کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں علاج بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے شفا نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے تو اللہ پہ توکل کرے اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ شفا ہم نہیں دے سکتے، نہ میری اتنی اوقات ہے اور نہ مجھ جیسے کوئی بھی ہو وہ دے سکتا ہے۔ یہ فضول باتیں ہوتی ہیں، کسی کو کہہ دینا جی 2 ہفتے میں آپ کو ٹھیک کر دیا جائے گا، 3 میں کر دیا جائے گا، دعویٰ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ایک پھونک میں ٹھیک کر دے اور چاہے تو صدیوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، شفا ہی نہ ملے۔ تو اس پہ سب سے پہلے تو اس بات پہ ایمان رکھیں کہ شفا من جانب اللہ، کوئی راقی، کوئی معالج عامل وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا، اللہ پہ توکل کریں۔ اور جو میرے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے علاج تو کرنا ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مطلب کوئی رہ جاتی ہے جی، کوئی چھوٹ جاتی ہے جی، کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ ہرگز علاج میرا جو میں بتاتا ہوں اس کو سٹارٹ ہی نہ کریں۔ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، اس کے احکامات، فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر وہ علاج یہ نہ کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اس کا مالک اس سے ناراض ہے تو علاج اس کا فائدہ نہیں دے گا۔ ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرے، اگر کوئی رہ جائے تو اس کو فوراً بعد میں جیسے ہی وقت ملے تو وہ نماز پڑھ لے۔ نمبر 2، ابھی میں پڑھائی بتانے لگا ہوں، نماز، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، اس اور ساتھ میں آیت الکرسی، یہ ہو گئی 4 چیزیں، سب کو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ یہ اس کا معمول بنا لیں، اس کا معمول بنا لیں، جب تک آپ کو لگتا ہے کہ میں پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری بات، ٹھیک ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں تو یہ آپ کو جادو سے، جنات سے اور بہت سی اس طرح کی بیماریوں سے، شیطانی حملوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو دعا ہے نا یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دن میں آپ ایسا کریں کہ صبح کی نماز کے بعد کر لیں، یا جب وقت ملے، ظہر سے پہلے نا 2 ٹائم بنا لیں۔ ظہر سے پہلے صبح میں آپ نے یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 515 مرتبہ یا 13 مرتبہ کر لیں، 21 کر لیں، دیکھیں تعداد پہ کوئی فرق نہیں، جتنا زیادہ کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ صرف علاج ہے، اور جو یہ طریقہ علاج بتایا جاتا ہے وہ مسنون نہیں ہوتا کہ لازمی وہ قرآن حدیث سے ثابت ہو، یہ تجربے سے بتایا جاتا ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے، یہ تجربات سے پتہ چلتا ہے۔ تعداد آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں،
یہ نہ ہو کہ کوئی فتویٰ لگائے بھی تعداد اتنی مقرر کیوں کیا آپ نے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ ایسا کریں کہ 513 یا 11 طاق میں پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے. یہ ہو گیا ایک ٹائم. اور سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ آپ نے عصر کے بعد پڑھنا ہے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ نے 2 مرتبہ یہ پڑھ لیا. اور رات کو سونے سے پہلے یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہوگی آپ کی پڑھائی تو مکمل. اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے صبح شام کے اذکار لازمی کرنے ہیں، نمازوں کی بندی ہے. رات سونے کے اذکار جو ہیں لازمی کرنے ہیں. اس کے بعد جتنی ہو سکے تلاوت وہ آپ نے سننی ہے. اور اگر توفیق ہو اللہ دے تو ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو قرآن پاک کا، وہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ میرا بھائی جو بھی کرے گا، نمازوں کی بندی کرے گا، جو پڑھائی بتائیے وہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ میرے اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ 11 دن میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں پہلے سے ٹھیک ہوں یا بہتر ہو رہا ہوں. اگر 11 دن کے بعد مزید اس کو ضرورت پڑے کہ بھئی نہیں ابھی میں اور کروں، تو وہ 21 دن کر لے. انشاءاللہ 21 دن میں وہ جو اس کا خوف تھا، ڈپریشن تھا، وہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی میرے بھائی بہن اس مصیبتوں میں، ان مصیبتوں میں، شیطانی حملوں میں، جادوگروں کے حملوں میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.